سبحانی صاحب، آپ کیونکہ پنجاب یونیورسٹی میں استاد ہیں اور آپ کے شاگردوں میں بہت سارے ورکنگ خواتین و حضرات بھی آتے ہیں، اور آپ کا عوام کے ساتھ، معاشرے کے مختلف طبقات کے نمائندہ افراد کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، تو آپ کو آنے والا بجٹ جو ہے یہ کیسا متوقع ہے؟ اچھا، آپ نے جو انٹرو دیا بڑا کمپریہنسو قسم کا تھا انٹرو، لیکن کچھ کمپوننٹ جو ہیں وہ اب ہم کیونکہ امیون ہو چکے ہیں اس کو ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے. اوکے، آپ نے بڑا اچھا انٹرو دیا کہ ہماری اکانومی میں سخت ہے، پوٹینشل ہے، ہماری اکانومی گرو بھی کر رہی ہے، ہم کسی حد تک جی ڈی پی کو مائنس سے پازیٹیو میں لے آئے ہیں، پلس سرکولر ڈیٹس آف کورس بڑھا ہے، لیکن آن دا ادر ہینڈ ہم نے اپنے فارن جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو کنٹرول کر لیا ہے. اور اسپیشلی جو پچھلے دنوں میں فوڈ کا جو انفلیشن تھا وہ 39% پہ تھا، اب 23% پہ، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور اب گورنمنٹ کا دعویٰ ہے کہ یہ 21% پہ ہے، 19 پہ ہے، وہ 23 کے قریب ہے. لیکن آپ یہ ایک بڑا حیرت کی بات ہے، میکانزم کی میں بات کرنے لگا ہوں کہ مجھے جو پرابلم سمجھ آتی ہے نا، وہ پرابلم ایڈمنسٹریٹو اور گورننس کی پرابلم ہے. اچھا، آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. گورنمنٹ کوئی بھی چیز کی جب پرائز کم کرتی ہے اور اس کے بعد گورنمنٹ ایک ڈبیٹ ٹیلی ویژن پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ جناب ہم نے پرائزز کم کر دی ہیں، مثلا روٹی کی قیمت، اور اس کے بعد گورنمنٹ ایک ڈنڈا پکڑ لیتی ہے اور تندوروں پہ جا رہی ہے اور چالان کر رہی ہے اور نو باڈی از گوئنگ ٹو لسن. اس کا مطلب ان کا میکانزم بہت ہی ڈھیلا اور گورننس نہیں ہے. اب چکن کی پرائز کم ہوئی ہے، ہوٹلز کے ریٹ کم نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. آٹے کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، میدے کی قیمت کم ہوئی ہے، بیکری آئٹم کم نہیں ہوئی. اب آ کے کوئی نوٹیفیکیشن ہے کوئی 10% ہوں گی، وہ ڈان بریڈ یا جس نے بھی کہا اس طرح کا. بیسیکلی میں نے یہ اندازہ لگایا ہے، یا جو ایک ہم عادی ہو چکے ہیں، ہمارے ہاں جو کنولیل سسٹم ہے جس میں اسسٹنٹ کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، کمشنر ہے، تحصیلدار ہے، نائب تحصیلدار ہے، ان لوگوں کا کام آفیسز میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن انجوائے کرنا نہیں تھا اور عوام کی ٹیکس پیئر منی سے لینڈ کروزر انجوائے کرنا نہیں تھا. یہ گوروں نے قانون دیا اور گوروں نے اپنے ملک میں ختم کر دیا اس قانون کو. ان کا کام ہے یہ نکلیں باہر، مارکیٹ میں جائیں، پرائز میکانزم چیک کریں. مریم نواز صاحبہ اتنی ایکٹیو ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ جاتی ہیں، پرائزز کم کر رہی ہیں، گورنمنٹ ایکٹیو ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب ایکٹیو ہیں، پرائزز کم کر رہے ہیں، تو اس کا ٹریکل ڈاؤن افیکٹ عوام تک کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کی بیسک وجہ ہے وہ جو گیپ ہے نا درمیان میں، وہ گیپ بہت آپ کا ڈھیلا ڈھالا سا ہے اور گورننس پرابلم ہے. آپ کا جو پچھلے دنوں میں وہ گندم سکینڈل آیا، تو آپ کا کیا خیال ہے گندم سکینڈل میں جو مرکزی کردار کون تھے؟ یہ بیوروکریسی. تو ان کے خلاف تو انکوائری شروع ہو گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ پایا تک میل تک نہیں پہنچے گی. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہمارے ہاں انکوائری کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تھوڑے سے عوام کے جذبات کو ذرا کول ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. لیکن خیر ناظرین، پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. ویسے یہ اس سے بڑا ایک سکینڈل پچھلی گورنمنٹ جو تھی عمران خان صاحب کی، اس دور میں چینی کا سکینڈل ہوا تھا، تو اس پر بھی بہت بڑی رپورٹ بنی تھی. اچھا چلے، بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی. اچھا، یہ جب وہ پچھلی دفعہ گندم کا سکینڈل آیا تھا خان صاحب کی گورنمنٹ میں، جو بانی پی ٹی آئی ان کی گورنمنٹ میں، آپ کو پتا ہے وہ کیسے سکینڈل آیا تھا؟ کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس سرپلس گندم ہے، ہمارے پاس کوئی 40 لاکھ میٹرک ٹن گندم سرپلس ہے. اور ڈیٹا رکھا گیا، انہوں نے کہا جی اس کو ایکسپورٹ کر دیا جائے. ایکسپورٹ کر دی. جیسے ایکسپورٹ ہوئی پتا چلا یہ تو ڈیٹا غلط تھا اور وہ سارا جو ڈیٹا کیلکولیشن غلط تھی، اور پتا چلا ہمارے ملک میں تو گندم ختم ہو گئی. تو ہم نے جو تقریباً گندم بھیجی تھی اس سے زیادہ قیمت پر گندم واپس منگوا لی. سیم دا کیس وتھ شوگر، سیم دا کیس پچھلے دنوں میں پیاز کے ساتھ ہوا. ہم نے اپنا پیاز 50 روپے کلو پہ فروخت کیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور 250 روپے کلو پہ گھٹیا پیاز باہر سے امپورٹ کر لیا. تو یہ وہ لوپ ہولز ہیں جس سے بیوروکریسی اور یہ جو مافیاز ہیں یہ اس سے پلے کرتے ہیں گورنمنٹ سے، اور اس کو ہم کہتے ہیں گورننس. تو یہ گورننس کے ایشو ہیں بنیادی طور پہ. یہ کنٹری کے ایشو نہیں ہے، یہ مین میڈ ایشو ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری اکانومی میں ایسا نہیں ہے، پوٹینشیل نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے، ایوری تھنگ از دیئر، لیکن ایشو آف گورننس ایشو ہے. جی میڈم صاحب کو ایک چھوٹی سی اور دوسرا، آپ کے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے جو پہلی پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کہا جی ہم اپنی اکانومی کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں.
بھائی جن ملکوں نے یہ کرنا تھا نا وہ آج سے 5 7 10 سال پہلے ڈیجیٹلائز کر چکے ہیں. جب آپ نے یہ ڈیسیجن لینا ہے کہ ہمارے پاس سرپلس گندم ہے, یا ابھی آج کل وہ آپ نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس سرپلس شوگر ہے. اچھا وہ جو ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے نا, وہ ڈیٹا کھاتوں کے ذریعے آ رہا ہے. یہ سارا جب تک اس کو ڈیجیٹلائز نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اچھی ڈیسیجن میکنگ نہیں ہو سکتی. تو ہمارا دوسرا بڑا گورننس کے بعد دوسرا بڑا جو لوپ ہول ہے, ہماری اکانومی ڈیجیٹلائز نہیں ہے. نہ ٹیکس کلیکشن ہو سکتی ہے, نہ اچھے ڈیسیجن ہو سکتے ہیں. جب بھی ہوگا یہی کچھ ہوگا. میڈم پروفیسر صاحب نے تو پروفیسروں سے بڑھ کے بات کر دی, مسئلے کی نشاندہی بھی کر دی اور اس کا حل بھی تجویز کر دیا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو بجٹ آنے والا ہے اس کو آپ ایک وومن انٹرپرینور کے طور پر کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ خوفزدہ ہیں, خوشی اور کا انتظار کر رہی ہیں, یہ کیا ہے آپ کی کیفیات کیا ہیں؟ نہ ہم خوفزدہ ہیں نہ خوشی کا ویٹ کر رہے ہیں, ہم ورڈ ہیں. پتہ نہیں اب اس پٹاری میں سے کیا نکلے گا جو ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا. جیسے سر نے ایک بات کی کہ ملک میں گورننس کا ایشو ہے. سر گورننس تو بعد میں آتی ہے, اس سے پہلے ایک ایشو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا. جب کسی بھی ملک میں سیاسی رسا کشی شروع ہو جائے کہ کرسی پہ کون بیٹھے گا, آپ بیٹھیں گے یا ہم بیٹھیں گے, اور ایک دوسرے کی ہم ٹانگ کھینچیں, تو دنیا آپ سے بالکل بات چیت کرنے میں دلچسپی نہیں دکھاتی. اچھا میڈم ایک مطلب بھی ہوتا ہے یہاں پہ سرمایہ داری. ایک بات مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی خواتین کی طرح بات کر رہی ہیں. ویسے آپ پی ٹی آئی کی نہیں ہیں مجھے پتا ہے, وہ بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ دیکھو جی وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی. مجھے یہ بتائیں میں ایک منٹ, کیا 8 فروری کو پورے ملک میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوئے؟ کیا حکومتیں قائم نہیں ہو گئیں؟ کیا وہ کام نہیں کر رہی؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ سر ایسا ہے, تو پھر انسٹیبلٹی کا ہے. تمام سیاسی جماعتیں سوائے ایک جماعت کے اسمبلی میں موجود ہیں. ویسے تو وہ جماعت بھی اسمبلی میں موجود ہے لیکن اس کا نام اور انہوں نے رکھا ہے. ادروائز پاکستان کی کوئی بڑی اور چھوٹی سیاسی جماعت اسمبلیوں سے باہر نہیں ہے. اب قومی اسمبلی میں وہ جو کمیٹیاں بن رہی ہیں اس میں بھی وہ جماعت شامل ہے, ان کے بندے شامل ہیں, سب کام ہو رہے ہیں. تو پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کہاں ہے؟ جماعت کا کسی کہیں اسمبلی میں بیٹھنا, شامل ہونا یا ایکٹیو ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ یہ اکنامک پالیسی بنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا سرمایہ کاری آپ کے پاس تب لے کے آتی ہے جب آپ کے پاس گورنمنٹ سٹیبل ہو اور آپ کے جو لوگ ہیں وہ پراپرلی اس کو آگے چلانے کے اہل ہوں. اس کے علاوہ آپ کے ملک کے جو اپنے بزنس مین ہیں وہ اس طرح کی قواس میں اپنی دولت کو سمیٹنا یا سائڈ پہ کرنا پسند کرتے ہیں بجائے کہ اس کو ایک میکینزم میں لانے کے. تو گورننس سے پہلے ایک ہمارا یہ جو ایشو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا, ایک یہ بہت بڑا ایشو ہے. سبحانی صاحب یہ میڈم نے ویسے ایک بات کی نشاندہی کی ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جب تک ہوگی, تو میرا تو خیال یہ ہے کہ سر تھینک یو ویری مچ, آپ نا اس کو ذرا 1988 پہ لے جائیں. اوکے. جو ضیاء الحق صاحب کے بعد فرسٹ گورنمنٹ آئی وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تھی. اس کے بعد ان کی گورنمنٹ کو ٹوپل کیا گیا, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ گئی, 3 سال اس کو گرایا گیا, پھر ان کی گورنمنٹ آ گئی, کرتے کرتے پھر ان کی آئی, پھر ان کی آئی, پھر الٹیمیٹلی مشرف صاحب نے ٹیک اوور کر لیا. جب یہ دونوں قوتیں فارغ ہو گئیں تو بے نظیر صاحبہ بڑی وائس لیڈر تھیں, ان کے باپ ایک عظیم آدمی تھے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو ہم لڑائیاں لڑ رہی ہیں بیسیکلی ہم لڑائی نہیں لڑتے, ہمیں لڑانے والے ہیں. تو انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بے نظیر صاحبہ لنڈن خود گئیں نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ پہ, ان کے ساتھ ان کی ٹیم تھی, سارے مل بیٹھے اور انہوں نے ایک سگنیچر کر دی ہے کہ ہم بہت بڑا پولیٹیکل ڈاکومنٹ تھا, کوئی بہت بڑا پولیٹیکل ڈاکومنٹ تھا کہ ہمیں میڈم کے مطابق پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. اچھا اس کے بعد جب گورنمنٹ بنتی ہے تو پھر ایک نیا پلان آ جاتا ہے کہ ہمیں ایک اور پارٹی کو بھی موقع دینا چاہیے, کیونکہ وہ دونوں پارٹیاں بھی اب یہ لڑنے کے موڈ میں نہیں تھیں. تو تیسری پارٹی کریٹ کی گئی لڑنے کے لیے انٹر کی گئی. جب آپ کیا کہہ رہے ہیں, جو بھی ان کو بنایا گیا کیا گیا جیسے بھی, یعنی جب 2 پارٹیوں نے لڑنے سے توبہ کر لی یا انہوں نے سوچا کہ ہم پازیٹیو رول ادا کریں تو پھر تیسری پارٹی کو لایا گیا تاکہ لڑائی جاری رہے. سر یہ میں کوئی خفیہ باتیں تھوڑا کر رہا ہوں, یہ تو ٹھیک ہماری پولیٹیکل ہسٹری ہے. اوکے. اچھا اس میں یہ ہوا کہ جب یہ تیسری آئی پارٹی بنی خان صاحب کی, اب وہی وتیرہ بن گیا کہ وہ جناب انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں گورنمنٹ چلانے دیں گے, وہ دھرنے والی سیاست شروع ہوئی
اور اگین ہم وہ 1988 والے دور میں چلے گئے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی. پھر خان صاحب کی گورنمنٹ بنی, خان صاحب خود اس کا شکار ہو گئے, اسی پالیسی کا شکار ہوئے نا. دیکھیں جو ہم پالیسی کسی کے لیے بناتے ہیں الٹیمیٹلی ہمارے گلے میں بھی توق پڑتا ہے نا, اس کا شکار ہوئے. اب اس کا ایک حل موجود ہے. حل یہ موجود ہے کہ ہمیں 2 طرح کے پلان بنانے پڑیں گے. ساری دنیا میں لڑائیاں ہوتی ہیں, ٹرمپ کی اور بائیڈن کی لڑائی دیکھیں, انڈیا میں دیکھیں, ہر جگہ لڑائیاں ہیں, پولیٹیکل لڑائیاں, لیکن لڑائیاں اس کے ملک کی کاسٹ پہ نہیں ہوتی. ان کی بیسک پالیسی کو ڈی ریل نہیں کیا جاتا. جو مین فریم پالیسیز ہیں, نیشنل پالیسیز, وہ چلتی رہتی ہیں. اب پاکستان میں ہمیں یہ کرنا پڑے گا, ڈسپائٹ آف دا پارٹی, جو یہاں ٹیکنوکریٹس ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو پارٹیوں میں بڑے اچھے لوگ ہیں, جو صرف بولنے والے نہیں ہیں, بڑے بڑے اچھے دونوں پارٹیوں, تینوں پارٹیوں میں لوگ ہیں. ایون خان صاحب کی پارٹی میں بڑے اچھے لوگ موجود ہیں, مجھے اس سے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. وہ بے شک بیک بینچ پہ بیٹھے ہوں گے, لیکن ہیں وہ لوگ. پھر اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ جنہوں نے پوری عمر زندگی گزار دی. پھر وہ ٹیکنوکریٹس ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, ان کا ایک تھنک ٹینک بنانا پڑے گا, یا آپ کو پینٹاگون طرز کا آپ کو ایک فورم بنانا پڑے گا, اور ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ اگلے 20 سال یا 25 سال کی یہ پالیسیز ہیں لانگ ٹرم. گورنمنٹ کوئی بھی آ جائے, ہم اس پالیسی کو ٹاپل نہیں کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پالیسیز چلتی رہیں گی. تو یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, پچھلی گورنمنٹ کے سارے پروجیکٹ بند کر دیتی ہیں, اچھے بھی اور برے بھی, اور زیرو سے پھر سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور ابھی عوام دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی اب گورنمنٹ بدل گئی ہے, اب نئی آ گئی ہے. اس کو میڈم کہہ رہی ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی. اچھا, وہ 1988 میں ہم نے جو موجودہ رجیم ہے ضیاء الحق کے بعد, ہم نے ایک ڈاکومنٹ سائن کیا IMF کے ساتھ. اور اس ڈاکومنٹ کا نام تھا اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ پروگرام. اور اس کی جو مین شرطیں تھیں, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی, اس میں پہلی یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہ تھی کہ ہم اپنی جو لوکل کراپس ہیں اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے برابر لے کے آئیں گے. لوکل کراپ کو؟ جی, لوکل کراپس کو, مثلا گندم ہے, فلاں ہے, چنا ہے, دس ہے, کپاس ہے, جو بھی پروڈکشن ہے ہماری ایگریکلچر اسپیشلی, یا رائس ہے, ان کی پرائزز آپ کو پتہ ہے, آٹا تو 2 روپے کلو تھا, 3 روپے کلو تھا, یہ باقی چیزیں تو سستی تھی اس وقت. تو ان کو انٹرنیشنل پرائز مارکیٹ کے برابر لے کے آئیں گے, اور یہ ہم سمجھتے تھے یہ کسانوں کی بہت بڑی خدمت ہوگی. دوسرا ہم نے کہا کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسز انٹروڈیوس کرائیں گے. اس وقت صرف ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے تھے, یہ جو GST سرچارج وغیرہ یہ کچھ نہیں تھا, صرف ٹیکس وہ دیتا تھا جو کماتا تھا. اب ہمارے گھر میں بچے ہیں, مائیں بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن موبائل یوز کرتی ہیں, ٹیکس پارٹ ہے, کوکو کولا خریدتی ہیں, ٹیکس پارٹ ہے, دودھ خریدتی ہیں, ٹیکس پارٹ ہے, ماچس خریدتی ہیں, ٹیکس پارٹ ہے. اس کو انڈائریکٹ ٹیکسز کہتے ہیں. تیسرا یہ تھا جو انڈیجنس ریسورسز سے ہم گیس پیدا کریں گے, یا ہمارا پیٹرول جو نکلتا ہے اس کی پرائزز ہم انکریز کریں گے, سبسڈی ختم کریں گے. یہ 3 مین ایشو تھے جس پہ IMF نے بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ آنے سے پہلے بے نظیر صاحبہ کو پابند کیا, کمٹمنٹ دی کہ آپ آنے کے بعد اس کو انڈورس کریں گی. اور ان کی گورنمنٹ بننے کے حلف اٹھانے سے 1 دن پہلے رات کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس پہ سگنیچر کر دیے, اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. انہوں نے اس کو کیری آن کیا. آج بھی جو IMF کا پروگرام ہے, جو ریسنٹلی پروگرام ہے پاشا صاحب, اس کا نام ہے اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ پروگرام. سیم وہ جو ضیاء الحق کے, یس, اس کو ایک جہاز کریش ہونے سے آج تک اس پروگرام کا نام سیم ہے. اب اس کے آفٹر افیکٹ سن لیجئے. ہم اپنی کراپس کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے برابر لے کے آئیں گے. آج کیا ہوا ہے, گندم کی قیمت ہمارے ہاں زیادہ ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہے, تو ہمیں کام کرنی پڑے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو اوپر لے کے گئے ہیں تو اسی سپیڈ سے نیچے بھی تو آنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ کے پاس میکانزم ہی نہیں ہے کہ اگر پرائزز واپس آئیں گی, ریورس بیک آئیں گی, تو وہ کیسے کرنی ہے. ان کے پاس میکانزم نہیں ہے, گورننس نہیں ہے, پلان نہیں ہے. پہلا کام یہ بہت زیادہ تباہ کن ہوا. دوسرا یہ جو ہم نے ٹیکسز لگا دیے, انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیے, تو وہ طبقہ جس سے ٹیکس لینے چاہیے تھے, مثال کے ریئل اسٹیٹ میں کون بندہ ہے جو ریئل اسٹیٹ میں نہیں بنا؟ ہر بندہ ریئل اسٹیٹ میں بن گیا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ریئل اسٹیٹ کتنا ٹیکس دیتی ہے, 6%, 3%, 2%. تو اس کا مطلب ریئل 3% آئی تھنک سو, وہ ٹیکس بھی نہیں دیتی. پھر بڑے بڑے ذمہ دار ہیں, 5,000 ایکڑ زمین ہے, 10,000 ایکڑ زمین ہے, ٹیکس کتنا دیتے ہیں, 0.3% ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں. ان کو ہم نے نیگلیکٹ کر دیا, اور سارا کا سارا بوجھ ہم نے سیلریڈ پرسن پہ ڈال دیا. تو یہ اس اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ پروگرام کی دوسری ناکامی ہے. تیسری ناکامی جو اس وقت پاکستانی قوم ادھر تک آئی ہوئی ہے,
وہ بجلی اور گیس کی پرائسز ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم انٹرنیشنل سینیریو میں کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے اکانومسٹ کے پاس اتنی نظر ہونی چاہیے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں اس کے آفٹر افیکٹس یا ٹریگر ڈاؤن افیکٹ کیا آئیں گے, نمبر 1. اور اگر اس کو ریورس بیک کرنا پڑا تو کیسے کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم نے بالکل وہ آئی پی پیز کو ہم نے اندھا دھن قسم کے ایگریمنٹ کیے, اور آج ہمارا سرکولر ڈیٹ اتنا ہو گیا ہے, آپ نے نیوز پیپر ہر جگہ دیکھا ہوگا, وہ بجلی پروڈیوس کریں یا نہ کریں اور ہم ان کو پیمنٹیں کر رہے ہیں. اچھا ویسے آپ کی بات بڑی ہوتی ہے, میں ایک ایڈ کر دوں. جماعت اسلامی کے امیر جی محترم نے ایک خبر دی تھی چند دن جی پہلے بالکل کہ ایک ایسی آئی پی پی بھی ہے جس نے پورا سال ایک یونٹ پروڈیوس کیا اور وہ 23 ارب روپے پرافٹ لے گئی ہے. تو یہ بھی آپ دیکھیے نا کہ ان کے جو پلانٹ لگے ہوئے ہیں وہ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں, وہ سوئے ہوئے ہیں اور پیسے ان کو مل رہے ہیں. تو سب سے پہلے انفارچونیٹلی اس وقت جو اکانومسٹ بیٹھے تھے جنہوں نے یہ اگریمنٹ کیے, ان کے نام منظر عام پہ کیوں نہیں آتے کہ انہوں نے یہ کیا کیا. کریکشن تبھی ہوگی نا اب ہم غلطیوں کا اعتراف کریں. تو غلطیوں کا اعتراف تو ہم کرتے نہیں ہیں, میکانزم ہمارے پاس آ نہیں ہے. اور جب تک ہم یہ بھاگ دوڑ کرتے رہیں گے اپنی غلطیوں کو سدھاریں گے نہیں, اکانومی میں سدھار نہیں آئے گا. سر ہمارے پاس یہ نظر اور میکانزم کہاں سے آئے گی؟ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے نرسری کون سی ہے؟ وہ ہیں آپ کی یونیورسٹیز, آپ کے کالجز, آپ کے اسکول. آپ بچوں کو ایجوکیشن اس طرح کی دیں جو ان کے شعور کو ڈائریکٹلی اسٹرائک کرے. ان کو پالیسی بنانی آنی چاہیے, ان کو پتہ ہو دنیا کس طرف جا رہی ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم نے آگے کام کیسے کرنا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ سر, ہمیں آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے, ہم کب تک یہ مولویوں کی زبان بولیں گے کہ ہمیں لڑوایا گیا, ہمارے ساتھ سازش ہو گئی, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. سر آپ نے ہیروشیما اور ناگاساکی دیکھا ہوگا, ان کی ہمارے اوپر کبھی کوئی خدا نہ خواستہ ایٹم بام کا حملہ تو نہیں ہوا نا. وہ قوم آج اپنے پیروں پہ کھڑی ہے. آپ ان کے لیڈرز کی ہسٹری اسٹڈی کریں, ان کی اکانومی پڑھیں, وہ آپ کو کبھی نہیں کہیں گے ہمیں لڑوا دیا, ہمارے ساتھ سازش ہوئی, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ اعتراف کرتے ہیں اپنی غلطیوں کا. تو ہمیں بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ نااہلی ہمارے اپنے اندر ہے. ہم پہلے خود کو دیکھیں ایز اے وائف, ایز اے وومن, ایز اے ٹیچر, ایز این انٹرپرینر, ایز اے سی ای او. اگر میں چپڑاسی بھی ہوں تو کیا میں اپنی ڈیوٹی اچھے سے پرفارم کر رہی ہوں؟ سر یہاں آپ اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھ لیں, ہر شخص دوسرے کو بات کرے گا لیکن اپنی پرفارمنس صفر ہے. یعنی آپ کہنا یہ چاہتی ہیں, کی بات آتی ہے, آپ کہنا یہ چاہتی ہیں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا. دوسرا, جب تک آپ اپنا تعلیم کا نظام بہتر نہیں کرتے, آپ ذہین اذہان پروڈیوس کر ہی نہیں سکتے. اچھا وسیم صاحب, آپ نے مجھے میڈم کی گفتگو سن کے ایک چیز یاد آئی کہ آپ نے بڑا اچھا تجزیہ کیا کہ ٹیکس نیٹ میں بہت سارے لوگ نہیں ہیں. جیسے آپ نے ریئل اسٹیٹ کا کہا, زمینداروں کا کہا, یہ جو پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر میں لوگ ہیں, یہ جو منٹنگ منی. سر میں اس کے تھوڑا سا اس پہ بریف کر دوں گا آپ کو جی اپنی رائے کے مطابق, لیکن اس پہ پورا پروگرام ہونا چاہیے. اوکے بالکل ہم کریں گے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جتنی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں, وہ ساری نان پروفٹ میکنگ آرگنائزیشن کی شکل میں چل رہی ہیں, این جی اوز کی صورت, این جی اوز کی شکل میں چل رہی ہیں. لاہور کے بہت سارے اسکول اسی شکل میں چل رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ نان پروفٹ میکنگ آرگنائزیشن ہے اور ہم نے اتنے پیسے کمائے, اتنے خرچ کر لیے, ہمیں سرپلس کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ بلینز آف ڈالر یا بلینز آف روپیز جو پروفٹ کماتی ہے وہ جاتے کہاں ہیں؟ پھر وہ ان کے اسکولوں نے, ان کے اداروں نے ایسا کون سا کام کیا کہ وہ آگے ترقی ہوتی گئی اور وہ 1 سے 100 سے 1000 ہو گئے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا نہیں کر رہے, وہ نان پروفٹ میکنگ آرگنائزیشن نہیں رہے. میرے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ بھی سٹیپ لینا چاہیے. اور بڑی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, آئی ایم ایف کا ورڈ, جو آئی ایم ایف کا وفد آیا اس میں سے خاتون تھی, اور اس نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پاکستان میں جو نان پروفٹ میکنگ آرگنائزیشن ہے اس کا آڈٹ ہونا چاہیے, اور دوسرے بہت سارے اداروں کو آپ پروفٹ میکنگ آرگنائزیشن میں شامل کر لیں. بھئی اگر وہ کاری بزنس رہے ہیں تو ان کو نان پروفٹ کا ٹیکس کیوں دے رہے ہیں؟ تو وہاں سے بھی بہت زیادہ بلینز روپیز کا ٹیکس ایک ڈرین ہو رہا ہے. تو ایک تو وہ ایسا کام کر نہیں رہے. اچھا آئی ایم ایف میں کہا گیا ہے؟ جی کہا گیا, یہ بالکل کہا گیا ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ زرعی ٹیکس لگنا چاہیے اور یہ بل چلا جائے لیجسلیشن کے لیے قومی اسمبلی, وہاں پر تو خود بیٹھے ہیں, تو وہاں تو سارے یہ خود لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کبھی بل پاس نہیں ہوگا. تو اس پہ بہت زیادہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو اور جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو سوچنا پڑے گا. آج نہیں کل نہیں پرسوں ہمیں یہ کڑوا گھوٹ پڑنا پڑے گا, ادروائز ایک ہی طبقہ سارا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے پس جائے گا. اچھا میڈم,
آپ اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دیں، پھر ہم ایک اگلا ٹاپک. جو پالیسی میکرز ہیں وہ فائن، نیوٹرل اور ملک کے ہر طبقے میں سے ہوں، مڈل کلاس سے بھی ہوں، اپر کلاس میں سے بھی ہوں، اور اسپیشلی جو بزنس ٹائکونز ہیں اور جو پولیٹیشینز ہیں جن کا ڈائریکٹ مفاد جڑا ہوا ہے بزنس کے ساتھ، انہیں پالیسی میں شامل نہ کیا جائے، کیونکہ الٹیمیٹلی وہ وہی پالیسی بنائیں گے جو ان کے مفاد میں ہے، یعنی آپ جو 90% ان کو سرو، یعنی جو اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں، ایگزیکٹلی، کہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں ہمارے معیشت کے مختلف سیگمنٹ کے ساتھ، ان کو پالیسی میکنگ میں بنانے کا انہیں حق نہ دیا جائے. دوسرا، ایجوکیشن کے اوپر بہت سا کام ہونے کی ضرورت ہے. اساتذہ کی ٹریننگ کریں تاکہ وہ آگے بچوں کی ٹریننگ پراپر کر سکیں، اور آپ یونیورسٹی میں سے ایسے بچوں کو باہر نکالیں جن کو اپنے پہ کانفیڈنس ہو کہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، دور حاضر کی ہر سکل ہمیں آتی ہے. جبکہ ہمارے یہاں پہ بچوں کا یہ حال ہے کہ ہم ایک سی وی نہیں ان کو بنانی آتی، باہر جا کے ایک انٹرویو میں وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جب یہ آ جاتی ہے ملک میں، استحکام، آپ ایک گھر کی ایگزامپل لے لیں، ایک ادارے کی لے لیں، کسی یونیورسٹی میں، ہاسپٹل میں مینجمنٹ اچھی نہ ہو، وہ ادارہ نہیں چل سکتا، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو یہ تو پھر آپ کا ملک ہے. ادروائز ہم جتنی بھی باتیں کر لیں، کوئی بھی سرمایہ دار کو کوئی بھی لے آئیں، جب تک آپ کے ملک میں بہترین ذہن، پڑھے لکھے لوگ، پالیسی میکرز اور آزادانہ فیسیلیٹیٹنگ ماحول نہیں ہے، آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا. باقی آپ جو بھی وہ دیکھتے ہیں کہ پرائسز کم ہو گئی، وہ ایک آرٹیفیشل گروتھ ہے اور یہ زیادہ لمبے عرصے تک نہیں چلتی، یہ ببل اکانومی بلاسٹ ہو جاتی ہے. میڈم نے اچھی باتیں کہی ہیں. اچھا، جہاں تک نا ان کی وہ نمائندوں کی بات ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہاں رکشا یونین ہے نا، آپ نے اس کے پیچھے ان کے نمائندوں کے نام لکھے ہوں گے. ان کا ایک اجتماع ہوگا، فرض کرو انہوں نے اکٹھے ہونا ہے جی مزانگ چنگی، ان کا لیڈر آئے گا لینڈ کروزر میں، اس نے کبھی رکشہ نہیں چلایا ہوگا اور وہ ان کا لیڈر ہوگا. ٹیچروں کی یونین ہوگی، اس کا جو لیڈر ہوگا وہ بھی امیر ترین بندہ ہوگا، اس نے پڑھایا نہیں ہوگا، اس نے کبھی پڑھایا ہوگا ہو یا نہیں، وہ ان کا نمائندہ ہوگا. ہمارے جو حلقے کے نمائندے ہوں گے انہیں کبھی ویگن میں سفر نہیں کیا، انہوں نے کبھی مرغی کا گوشت نہیں خریدا، ان کو دال آٹے کا بھاؤ پتہ نہیں ہے، وہ ہمارے نمائندہ ہیں. پتہ ہی نہیں میرے مسائل کیا ہیں. جب تک ہمارے ریئل نمائندے نہیں نہ آئیں گے اس وقت تک یہ نمائندگی نہیں ہو سکتی. اب ریئل نمائندگی کی اگلی بات سن لیجیے. آپ نے پہلے طے کرنا ہے کہ آپ نے اوپر سے نظام ٹھیک کرنا ہے نیچے سے، یا نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے. اگر آپ نے اوپر سے نظام ٹھیک کرنا ہے تو آپ کے اپنے اداروں کو اٹانومس دینا پڑے گی. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. الیکشن کمیشن ہے انڈیا کا، الیکشن کمیشن ایک نوٹس دیتا ہے، سب کی ایسی کی تیسی خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی چوں بھی نہیں کرتا. ہمارا الیکشن کمیشن کسی کو نوٹس دیتا ہے، وہ چھوٹی کورٹ میں جاتا ہے، بڑی کورٹ میں جاتا ہے، فیصلے اڑا کے الیکشن کمیشن کے منہ پہ مارتا ہے. الیکشن کمیشن بیچارہ کیا کرے؟ اگر آپ کو الیکشن کمیشن پہ یقین نہیں ہے تو ختم کر دیجئے، ورنہ ایسا الیکشن کمیشن بنائیے جس کو اٹانومس ہو اور جو ڈیسیجن لے پھر اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے. اب الیکشن کمیشن کا کام ہے فیئر اینڈ فری الیکشن کروانا، لوگوں کے نمائندوں کے وہ ایک سٹرکچر بنانا کہ کون نمائندہ ہو سکتا ہے. وہ جو کروڑوں روپے خرچ کر کے ہے وہ نمائندہ ہو سکتا ہے، یا کوئی ٹیکنوکریٹ غریب آدمی بھی نمائندہ ہو سکتا ہے. تو نظام تبھی چینج ہوگا اگر ہم طے کر لیں گے who will be the representative of the public. لیکن اس کے لیے آپ کو عوام کو بھی سینس ہونی چاہیے کہ نمائندہ میرا کون بنے گا. پہلے میڈم عوام کو تو تب سینس ہوگی نا جب لیجسلیشن ہو جائے گی. جب ہم غریب لوگ ہیں، وہ سامنے ایک دوست ہے وہ امیر ہیں، وہ آتا ہے اور آ کے حلقے میں پیسے بانٹتا ہے، 6 دفتر کھولتا ہے اور سوشل میڈیا کمپین چلاتا ہے، وہ جیت جاتا ہے. ہم دو ہے نا وہ علم جھاڑتے رہتے ہیں، ہم جیت ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. وسیم شبانی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے الیکشن کمیشن کی، اور اس کا انجام دیکھیں اور پھر ایک الیکشن ہوں گے اور پھر اس کو کوئی نہیں مانے گا، اور تھوڑے عرصے بعد کہیں گے یہ غلط الیکشن ہو گئے. تو یہ ٹریڈیشن کیا ہے ابھی؟ ایک دفعہ الیکشن ہوتے ہیں، ایک گورنمنٹ ایک بندہ نہیں مانتا، دوسری دفعہ ہو گئے دوسرا نہیں مانے گا. تو یہ شبانی صاحب ہم پروگرام کے آخر میں شارٹ کمنٹ، موجودہ گورنمنٹ کی جو اکنامک فرنٹ پہ کامیابی ہے یا کارکردگی ہے اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں شارٹ ٹرم میں؟ دیکھیں، پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا انفلیشن کو روک دیا، ریورس کیا. ٹھیک ہے، ریئلی اپریشیٹڈ. مہنگائی کم ہو گئی، مہنگائی کم ٹھیک ہے. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ جو تھوڑا سا گورننس بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، اور وزراء کی وہ آپ نے دیکھا کہ وہ وہ نظر نہیں آ رہی، تھوڑا سا ان کو باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ یو آر آنسریبل، اور آپ کو ذرا تھوڑا سا یہ چیز دیکھنی ہے. تیسرا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چائنا کی طرف بھی اب وزیر اعظم صاحب کا پروگرام بنا ہوا ہے، سعودی عرب بھی گئے ہیں، یو اے بھی گئے ہیں، قطر کچھ لے کر آ رہے ہیں. وہاں سے دیکھیں ہمیں فقیر بننا ہے یا ہم نے انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے، تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے.
تو اس دفعہ ڈیسیجن ہوا ہے کہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے, ہمیں ٹریڈ چاہیے, اور وہ اس میں ایڈ سے ٹریڈ میں جائیں گے تو آٹومیٹیکلی یہ چینج ہو جائے گا. positive. اور آپ نے جو سٹارٹ میں کہا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ 57% نوجوان ہیں, انڈیا نے انہی نوجوانوں سے کام لیتے ہوئے آئی ٹی میں $250 بلین پر ایئر ایکسپورٹ کی ہے آئی ٹی کی, $250 بلین پر ایئر ایک سال میں, اور ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ ہے 2.5 یا 2.4 بلین ڈالر, یعنی 2 یا 3 بلین ڈالر, اور وہ ہے $250 بلین. یہ ہے وہ نوجوان جن کو ہم نے اس کام پہ لگانا ہے. ٹھیک. تو جس ہمارے پاس اپرچونٹی بے شمار, منرل بے شمار, پیٹرولیم بے شمار, گیس بے شمار, لیکن ہم جہاں بھی جائیں گے نا, مثال کے طور پر کسی ایسے علاقے میں گیس نکل آتی ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, میڈم کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہاں کوئی آئے گا نہیں, وہ کہے گا یار ہم نے یہاں سے بھرنا. ٹھیک. اور اسی طرح میڈم کی بات ٹھیک ہے, جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں نہ ہوگی تو سارے دیکھیں گے یار یہ تو آپس میں لڑنے لگے ہوئے ہیں, ہم نے ان کے گھر جا کے کیا کرنا ہے. میڈم 1 منٹ میں آپ. اچھا سر, میں سر کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گی کہ اگر اکنامیکل فرنٹ کے اوپر دیکھا جائے تو جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے بہت ٹف سینیریو کے اندر انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دینے کی کوشش کی. کنٹرولنگ اچھی ہے, گورننس کے اوپر بھی کام ہوا ہے, مہنگائی جس نے لوگوں کو آنسو نکالے ہوئے تھے لوگوں کے وہ بڑی حد تک نیچے آئی ہے.